ایک دن وہ سارے لوگ میلہ دیکھنے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کدال یا کلہاڑا جو بھی ہم لوگ کہہ لیں ہتھوڑا وغیرہ اٹھایا. اٹھانے کے بعد جہاں ان کا بت کدا سجا ہوا تھا, جہاں بڑی رونقیں تھیں, طرح طرح کے پرساد ان کے سامنے رکھے ہوئے تھے, شیرینیاں لوگوں نے لے جا کر کے رکھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو دیکھا, بڑا ہنسے, کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ اب پتھر کی بے جان مورتیاں کیا بولے اور کیا کھائیں. غصہ آیا, سارے بتوں کو آپ نے توڑا. جو سب سے بڑا بت تھا وہ کلہاڑا اس کے اوپر کاندھے پر رکھا اور وہاں سے گھر چلے آئے. شام میں جب سارے لوگ آئے, سب سے پہلے اپنے عبادت خانے میں گئے تو دیکھتے کیا ہے, ان کے خداؤں کا برا حال ہے. سارے بت چکناچور پڑے ہوئے ہیں. سب سے بڑے والے بت کے اوپر کلہاڑا رکھا ہوا ہے. کہا کون ہے گستاخ جس نے اتنی بڑی گستاخی کی؟ تو لوگوں نے کہا ایک شخص ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے, وہ ان کی برائی کرتا ہے. کہا ایسا کرو ابراہیم کو پکڑ کر کے لاؤ. حضرت ابراہیم کو پکڑ کر کے لایا گیا علیہ الصلوۃ والسلام. نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا. چھوٹا موٹا بادشاہ, جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں سورج ڈوبتا ہے, اتنا بڑا بادشاہ. 400 سال تک اس کے سر میں کبھی درد پیدا نہیں ہوا, اتنا بڑا بادشاہ. 400 سال تک جس نے لوگوں سے اپنے آپ کو سجدہ کرائے, اتنا پاورفل بادشاہ ہے. حضرت ابراہیم اس کے سامنے گئے, کہنے لگا اے ابراہیم, تم ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہو, ایسا کرو مجھے خدا مان لو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اگر بتوں کو نہیں مانتے تو مجھے خدا مان لو. آپ نے کہا تو خدائی کے لائق نہیں ہو سکتا, تو تو پیدا ہوا ہے اور جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. تجھے ایک دن مرنا ہے اور جو مر جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. کہا اے ابراہیم بتاؤ کیسی صفت تمہیں چاہیے؟ کہا میرا خدا وہ ہے جو جلاتا ہے اور مار دیتا ہے. اس بے وقوف نے 2 لوگوں کو بلایا, کہنے لگا ادھر آؤ. آنے کے بعد ایک کو کہا اسے مار دو, ایک کو کہا اسے چھوڑ دو. بچکانہ حرکت. آپ مسکرائے, ہنسنے لگے, کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے, تیرا دماغی سنتولن ختم ہو چکا ہے. ارے تو اسے جلانا مارنا کہتا ہے, چل دوسری دلیل سن. میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پشچم میں ڈبوتا ہے. اگر تو خدا ہے تو سورج کو پشچم سے نکال اور پورب میں ڈبو. اب تو وہ جھوٹا تھا, مکار تھا, عاجز آ گیا, کہنے لگا یہ میرے بس کی نہیں ہے. ابراہیم, اب جب آدمی دلیلوں سے نہیں جیتتا ہے تب جانی دشمن بن جاتا ہے. جب آدمی دلیلوں سے ہار جاتا ہے تو جان اور عزت کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب وہ ابراہیم کا جانی دشمن بنا. کہنے لگا 60 ہاتھ چوڑا 80 ہاتھ لمبا ایک آتش کدا تیار کیا جائے. روایات میں آتا 1 2 یا 3 مہینے تک اس میں لکڑیاں جلائی گئیں. لوگ پوچھتے کتنے لوگ جلانے ہیں, کتنے شہر جلانے ہیں, تو کہا جاتا ایک بندہ جلانا ہے. لوگ حیرت سے پوچھتے ایک آدمی کو جلانے کے لیے اتنا بڑا آتش کدا؟ کہا وہ بندہ عام بندہ نہیں ہے,